میں گزارش کرتا ہوں صاحب صدر جو آج کی اس تقریب کی صدارت جو شخصیت فرما رہی ہیں، ڈاکٹر پیر سید طارق شریف زادہ صاحب، آپ معروف سیرت اسکالر ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر آپ تشریف لائیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سادات کرام سمیت سارے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آغاز کلام پر بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الکریم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ہمارے جو دوست ہیں ان کا بہت شکریہ، انہوں نے آج کی اس نشست کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد کیا اور ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا، اور بڑی اچھے اور جامع انداز میں ہمارے مقررین نے اس موضوع کو اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ بس دو باتیں آپ کے سپرد کرنی ہیں۔ یہ جو انبیاء و مرسلین کی پیدائش کا تذکرہ ہے، یعنی ولادت کا تذکرہ جسے میلاد کہتے ہیں، یہ پروردگار عالم کے ہاں اتنا سنجیدہ موضوع ہے کہ خود قرآن حکیم میں رب العزت نے 4 انبیاء و مرسلین کی ولادت کو ان کے نام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جناب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اللہ کے کروڑوں سلام ہوں، ہمارے ایمانیات کا حصہ ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں، ان کی ولادت کا تذکرہ اگر میرے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، پروردگار عالم کے قرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام کی نسبت سے باقی عظیم الشان اللہ کے جو پسندیدہ رسول ہیں ان کا تذکرہ ہمارے لیے برکت اور خیر کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ یعنی حضور کی ولادت کا تذکرہ جسے میلاد کہتے ہیں، وہ بدرجہ اتم آپ کے اور میرے لیے رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بغیر کسی خوف تردید کے اس لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تمام تر احتیاطوں کے باوجود چیزوں کی معنویت کو سمجھتے ہوئے جب ہم برتتے ہیں تو پھر اشکالات خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور امت کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سارے کے سارے لوگ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جس سے اس دین کی پاکیزہ پناہ میسر آ جاتی ہے، ہمیں اپنے دل سے اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ سارے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی والہانہ اور مخلص انداز میں محبت کرتے ہیں۔ اپنا اپنا انداز، اپنی اپنی احتیاط۔ اگر کوئی شخص بہت وارفتگی کے ساتھ حضور کے ذکر سے راحت پاتا ہے تو یہ بھی ایک انداز ہے عشق و محبت کا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کے معاملے میں با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار کا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو یہ بھی لائق تحسین ہے، کشادگی کے ساتھ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سب کی اصل ایک ہے، وہ ایک اصل جس نے ہم سب کو آپس میں جوڑ رکھا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عام الفیل میں ہی کیوں بھیجا، یہ سوال اس مہینے کے آغاز پر 2-3 یونیورسٹیز میں میرے سامنے کیا گیا۔ بس اس منظر نامے کو آپ کے سامنے 1-1.5 منٹ میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاعر اللہ میں سے ایک ایسا ہے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی کی موجودگی میں اس طرح کی گفتگو کرنا، تحقیقی گفتگو کرنا ویسے ہی ذرا مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ مقام ہے کعبۃ اللہ کہ آدم علیہ السلام کے ظہور سے کئی نوری سال پہلے اللہ نے اپنے پسندیدہ فرشتوں سے اس کی بنیاد رکھوائی۔ آدم علیہ السلام سے جب تصفیہ ہوا، فرمان رحمت ان کے لیے جاری ہوا، شکرانے کے طور پر پروردگار عالم نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی ایسی تعمیر ہوئی کہ اس کے بعد اس کے خد و خال ہمیشہ اس سے یہ سرزمین جو ہے وہ برکت پاتی رہی۔ جتنی بھی گمراہی کسی زمانے میں رہی، توحید کے حوالے سے کتنی ہی کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں رہی، لیکن یہ کیا عجیب دلچسپ معاملہ ہے کہ ہر زمانے میں ڈاکٹر صاحب کعبۃ اللہ کی حرمت کسی نہ کسی انداز میں مسلمہ رہی۔ یعنی وہ جو اسے توحید خالص کا استعارہ سمجھ کر اس کے لیے تعظیم بجا لاتے تھے وہ بھی، اور جو اسے بتوں سے سجا رہے تھے ان کے ہاں بھی اس مقام کی تعظیم اور ادب جو ہے وہ اعلانیہ تھا، اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ کسی نے اس کی بے حرمتی کا ان معنوں میں ارتکاب نہیں کیا۔ میں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سادہ کر کے بیان کر رہا ہوں، لیکن
زمانہ چلتا رہا، انبیاء و مرسلین آتے رہے، گمراہیوں سے انسانی ذہنوں کی کثافت کو دور کرتے رہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ عام الفیل میں کفر ایک طاغوت کے نظام کی شکل میں اتنا اسٹیبلش ہو گیا کہ ایک شخص نے اپنے ساتھ ساز و سامان اکٹھا کیے اور اس اللہ کی نشانی کو اس کی بنیادوں سے ختم کرنے کا اعلان کرنے کا اہتمام کیا، اور نہ صرف اعلان کیا، اسباب اکٹھے کیے، بلکہ 60,000 کے قریب لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور کعبے پر چڑھائی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ بس جب میں حضور کے زمانے کے بارے میں تصور قائم کرتا ہوں تو میرے دل سے یہ آواز آتی ہے ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ کہ جب سارا کفر سراپا طاغوت بن کر سراپا جہالت ایک کالب کی شکل میں، ایک علامت کی شکل میں کعبے پر چڑھ دوڑ رہی تھی نا، تو اب اس طاغوت اور سراپا کامل کفر کو ختم کرنے کے لیے کامل ہدایت اور کامل رہنمائی والا رسول جو ہے اس کو مبعوث کرنا ضروری ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کو اللہ نے اپنا سب سے بہترین رسول عطا کیا۔ اللہ کرے یہ فکرہ آپ کے ساتھ جائے، آپ کی زندگیوں کا حصہ بنے اور میرے لیے قبر کی روشنی کا۔ میں دوبارہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں وقت کے اختصار کو سمجھتے ہوئے، اس کے باوجود اس کی اہمیت اتنی ہے کہ عنایت صاحب اگر اسے میں روزانہ کی بنیاد پر بھی بیان کروں تو اس کی وقت کم نہیں ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کو اللہ نے اپنا سب سے بہترین رسول عطا کیا۔ یہ پتہ ہے کتنا بدترین معاشرہ تھا؟ اعتقاد کی حالت، عقیدے، نظریے کی حالت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ کے اس گھر اور اس نشانی کو جڑ سے ختم کرنے کا قصد کر چکے ہیں لوگ، ارادہ کر چکے ہیں۔ اور اخلاقیات کا عالم یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کوئی شخص کسی قبیلے کا سربراہ اپنے دوستوں کی مجلس میں اپنے بیٹے کو چوم نہیں سکتا تھا، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، اس سے اندازہ لگائی۔ اگر کوئی دوستوں کی مجلس میں کوئی شخص اپنے بیٹے کو چوم لیتا نا، پیار کرتا، اس سے شفقت کا اظہار کرتا، مہینوں اس کے دوست اس کا تمسخر اڑاتے، اسے مذاق کا، طنز کا نشانہ بناتے کہ یہ بچوں سے اظہار شفقت کرنا یہ نسوانی خصلت ہے، تم کیسے مرد ہو، تمہاری مردانگی کہاں ختم ہو گئی کہ تم اپنے بچوں کو چومنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر! تصور کیجئے اس سخت دل لوگوں کے معاشرے میں جہاں لوگ اپنے بچوں کو نہیں چوم سکتے تھے نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں دشمن کے بچوں کو چوم کر دکھایا، اس طرح کی مثال قائم کی۔ اور آج ویسٹ میں کل ایران میں تھا، وہاں ایک کانفرنس میں ایک صاحب انگلینڈ سے آئے تھے اور وہ موازنہ بیان کر رہے تھے، اور سویلائزڈ ورلڈ جو اس وقت جدید دنیا جسے ہم سمجھتے ہیں، اور کسی درجے پہ وہ سویلائزڈ ہے بھی، کسی حوالے سے ان کے اندر ایک جدیدیت کا پہلو پایا بھی جاتا ہے، خوبیوں کا اعتراف ہونا چاہیے، اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں۔ ہم تو اس دین سے وابستہ ہیں جس نے ہر خیر کو، جس کے رسول نے دنیا سے جاتے وقت آخری ہدایت نامہ یہ جاری کیا تھا کہ ہر خیر میری سنت ہے۔ تو ہمارا تو ذہن بہت کشادہ ہونا چاہیے۔ وہ بڑے مان سے بتا رہے تھے کہ 1800 کچھ میں جو ہے 53 میں غالباً جو ہے وہ دنیا جو ہے اسے اس جدید دنیا نے غلامی سے نجات دلائی، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر پانچ دہائیاں جو ہے وہ کام ہوتا رہا، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے۔ جب میری باری آئی بات کرنے کے لیے تو میں نے بصد احترام اپنے ان دوستوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن شاید آپ پوری تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ یہ سارے جدید ذہن رکھنے والے بڑے باصلاحیت لوگ 5 صدیوں میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ابھی بھی اس کے آثار کہیں نہ کہیں اس کے دکھ نظر آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس رسول پر کہ جو بلال حبشی کو ایک ماتھے پر بوسہ دیتا ہے اور 8 صدیوں کی غلامی کی تھکاوٹ کو اتار دیتا ہے، جس نے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانیت کو مخاطب کر کے آئندہ آنے والے سارے زمانوں کے رہنے والوں کو مخاطب کر کے یہ بشارت دی کہ دور جاہلیت کی کوئی رسم جو ہے، جو کتنی خوشنما اور باوقار کیوں نہ ہو، میں اسے آج اپنے قدموں کے نیچے رونقتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ گویا دنیا کو ایک نئی دنیا کا چہرہ اور سامنا جو ہے وہ اس دن کے بعد سے ایک نیا آغاز جو ہے وہ میسر آتا ہے۔
اس رسول کی ولادت کی نسبت سے جو ماہ میلاد تصور کیا جاتا ہے، اس میں اظہار عقیدت، جیسے ڈاکٹر بابر آسی صاحب کہہ رہے تھے کہ سارے خیر پر مبنی عمل ہیں. کوئی کسی انداز میں اپنی محبت کر رہا ہو، اگر وہ شریعت کے ساتھ متصادم نہ ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو، تو یقیناً اس پر اللہ سے اجر کی امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے. لیکن آخری بات جو آپ کے سپرد کرنی ہے کہ یہ سارا عمل خیر پر مبنی ہے. محافل میلاد کرنا، چراغاں کرنا، مبارکباد دینا، ایک دوسرے کے لیے ضیافت کا اہتمام کرنا، سیرت کانفرنسز، سیرت سیمینار، یہ سب خیر پر مبنی ہے. لیکن حضور کی پیدائش اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس کا حق صرف ان چند اظہاریوں سے مکمل نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا. جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں وہ جو خیر کا عظیم الشان خزانہ ہم تک پہنچا ہے، ہم اس سے اپنی زندگیوں کو آباد کرنا نہ شروع کریں، حضور کے رویوں سے اپنے رویے تبدیل کرنا نہ شروع کریں، جب تک میری اور آپ کی نشست برخاست، جلوت خلوت، مجلس تنہائی سے ہمارے معاملات اور معمولات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آنا نہ شروع ہو، میں سمجھتا ہوں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ناقص ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور فیض عطا فرمائے، اور یہ جو اللہ کی نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی وہ جو عظیم الشان امانت ہمارے والدین نے حضور کی اعلانیہ محبت، اعلانیہ ادب اور اعلانیہ غیر مشروط اطاعت کا نور ہمیں عطا کیا ہے، وہ ہمارے بعد آنے والوں کی زندگی میں بھی روشنی اور راحت کا ذریعہ بنے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ.